बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, मलिक रियाज हर गुजरते दिन के साथ एक ऐसी दलदल में धंसते जा रहे हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। हम सब शायद ये समझ रहे थे कि मलिक रियाज का मामला प्रॉपर्टी का है, जमीनों पर कब्जे का है और फिर बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने का है और अपनी मर्जी के मुताबिक प्रॉपर्टीज पर कब्जे का है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब ये इंकशाफ हो कि मलिक रियाज 9 मई के मामलात में भी मुलविस करार पाए हैं, तो ये कितनी बड़ी खबर है। यानी मलिक रियाज का 9 मई से क्या ताल्लुक बनता है? आखिर क्यों मलिक रियाज को 9 मई के मामलात में घसीटा जा रहा है? इस पर भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि मलिक रियाज और इमरान खान के दरमियान 190 मिलियन पाउंड के हवाले से एक एग्रीमेंट हुआ था। वो एग्रीमेंट क्या था, हम उस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे कि डूबते हुए बहरिया टाउन कराची की जो कश्ती है, इसके बावजूद किसकी मार्फत, किसके जरिए करोड़ों अरबों रुपए अब भी बटोरे जा रहे हैं। और इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि 2,21,000 एकड़ जमीन पर कराची के करीब जो कब्जा करने की कोशिश की गई, वो मामला क्या है। ये तमाम उमूर आज के व्लॉग में शामिल होंगे। अगर आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, हम पहले दिन से ही ये समझ रहे थे कि मलिक रियाज का जो मामला है वो प्रॉपर्टी का है। हम ये समझते रहे कि मलिक रियाज का मामला जमीनों पर कब्जे का है। हम ये समझते रहे कि मलिक रियाज का मामला महज करप्शन का है। हम ये समझते रहे कि मलिक रियाज अपने काम निकालने के लिए नफा नुकसान देखे बगैर जो शख्स जितनी लेवल का होता है उसको उतने पैसे देकर और फाइलों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। हम ये समझते रहे, लेकिन हकीकत तो कुछ और निकली। अब हकीकत ये है कि मलिक रियाज 9 मई के मामलात में मुलविस करार पाए हैं और इस हवाले से अब मजीद क्या कार्रवाई होने जा रही है, इस पर मैं आपको इंतहाई तफसील से आगे चल के बताता हूं। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि मलिक रियाज और इमरान खान के दरमियान 190 मिलियन पाउंड के हवाले से उनका एक मुआहदा हुआ था। अब वो मुआहदा क्या था, उस मुआहदे में कौन से उमूर तय पाए थे, इसके हवाले से एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है। अब जिसमें कहा गया है कि बहरिया टाउन और साबिक वजीर आजम के इमरान खान के दरमियान 190 मिलियन पाउंड्स की डील के मामलात कब और कैसे दे पाए, नेब की तहकीकाती रिपोर्ट में ने एक तहलका मचा दिया है। यानी नेब की एक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इस चीज का इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान और मलिक रियाज के दरमियान मुआहदा हुआ था। तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज और साबिक वजीर आजम इमरान खान के दरमियान 190 मिलियन पाउंड और अल कादिर ट्रस्ट से मुतालिक डील बनी गाला में हुई थी। अब मजीद कहा गया है कि वजीर अपना इमरान खान और मलिक रियाज के दरमियान मुलाकात शहजाद अकबर ने कराई। अप्रैल 2019 में सेक्रेटरी ईस्ट रिकवरी यूनिट मंजूर कियानी ने एनसीए को खत लिखा। एनसीए को बताया गया कि वन बाइंड पार्क लंदन प्रॉपर्टी से मुतालिक पाकिस्तान में तहकीकात नहीं हो रही। ईस्ट रिकवरी यूनिट और एनसीए के दरमियान 190 मिलियन पाउंड्स के मामले पर तमाम रिकॉर्ड शहजाद अकबर अपने साथ ले गए, यानी लंदन पहुंचे। और रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि एनसीए के साथ बातचीत का कोई रिकॉर्ड ईस्ट रिकवरी यूनिट में मौजूद ही नहीं है। यानी ईस्ट रिकवरी यूनिट जो बना ही इस मामले के लिए था, मतलब वह कुछ भी नहीं है, एक कागज तक इन्होंने नहीं छोड़ा, कुछ सबूत तक नहीं छोड़ा। अब मजीद कहा गया कि 2 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर ने मुंजमद अकाउंट्स के जो फंड्स थे मलिक रियाज के फैमिली को पाकिस्तान के वापस भेजने का नोट काबीना से छुपाया। इस पर वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने काबीना इजलास में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि पाकिस्तान का पैसा है, इस पर बहस होनी चाहिए। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने किसी की एक न सुनी और डील खुफिया रखने का फैसला किया और इस मामले पर चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज, शहजाद अकबर और साबिक वजीर आजम की कानूनी टीम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश, मैंने अपने तौर पे कोशिश की कि इनका मामला क्या है, लेकिन ताहाल किसी से भी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। अब नाज़रीन, ये तो है वो जो खुफिया डील हुई 190 मिलियन पाउंड के हवाले से।
یعنی ملک ریاض کا آپ اندازہ لگا لیں کہ کراچی میں یعنی ضلع جام شورو ڈسٹرکٹ جام شورو میں ایک زمین یعنی جو مختلف لوگوں کے نام پر تھی، اور پھر وہ جو زمین تھی وہ اپنا کھیرتھر نیشنل پارک اس کی تھی اور محکمہ جنگلات کی زمین تھی۔ 2,21,000 ایکڑ اراضی، یعنی شاید ملک ریاض ایک نیا بحریہ ٹاؤن بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب اس زمین کے حصول کے لیے ملک ریاض نے ایک انوکھا اور منفرد جو ہے وہ قبضے کا منصوبہ بنایا، اور اپنا تعلقہ تھانہ بولا خان کے جو محکمہ ریونیو کے افسران تھے ان سے ملی بھگت کی گئی۔ ان سے ملی بھگت کے بعد جو ریونیو کا ریکارڈ تھا، اس ریکارڈ میں وہ زمین مختلف لوگوں کے نام پہلے منتقل کی گئی، مختلف لوگ مختلف کھاتے دار سامنے آئے۔ اس کے بعد پھر ان سے ملک ریاض نے یعنی بحریہ ٹاؤن کراچی نے وہ زمین ان سے پرچیز کی۔ اب ناظرین، زمین پرچیز 2,21,000 ایکڑ اراضی پرچیز کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی ہے اس کی تقریباً 20 سے 25,000 ایکڑ اراضی پر یہ قبضہ کر چکے ہیں، یعنی یہ ملیل سے شروع ہو کر ضلع جام شورو میں داخل ہو چکے ہیں اور ضلع جام شورو کے تھانہ بولا خان کے قریب جا کر پہنچے ہیں، جس میں کھیرتھر نیشنل پارک اور قدرتی آبی گزرگاہوں کو بھی ملک ریاض نے تہس نہس کر دیا۔ اب جب آئندہ خدا نہ خواستہ، ظاہر ہے کہ جس طرح موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارشوں کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے، اگر تیز بارشیں ہوئیں اور پہاڑوں سے پانی نیچے گرا اور وہ پانی نیچے آیا تو یقین مانے ان گزرگاہوں سے جو قدرتی گزرگاہیں ہیں برساتی پانی کی، اس کی بیچ میں جو بھی آئیں گے وہ پانی سب کو تہس نہس کرتا ہوا گزرے گا۔ تو یہ ایسا منصوبہ کس کام کا کہ جس میں آپ نے جو پروٹیکٹڈ ہیریٹیج تھے وہ برباد کر دیے، آپ نے تاریخی قبرستان مسمار کر دیے، آپ نے کئی گاؤں کئی دیہات مسمار کر دیے، اور اب آپ کھیرتھر نیشنل پارک جو جنگلی حیات کی کا ایک محفوظ پناہ گاہ ہے اس پر بھی آپ نے قبضہ کر لیا۔ تو اس حوالے سے ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ نیب نے تمام ریکارڈ اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور اس میں مزید انکشافات ہوئے ہیں کہ یہ زمین کتنے میں خریدی گئی اور کس کو کتنا پیسہ دیا گیا، اس میں سندھ حکومت کا کتنا ہاتھ تھا، اس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین یا جو قائد ہیں یا رہنما کہیں یا کچھ بھی کہیں، چلو یوں سابق صدر کہہ دیتے ہیں، سابق صدر آصف زرداری کا کتنا کردار تھا، محکمہ ریونیو کے یا محکمہ ریونیو کے جو سیکریٹری ہے ان کو کتنا ملا، کس طرح یہ چیزیں تقسیم ہوئی، سارا ریکارڈ نیب نے حاصل کر لیا ہے۔ اب یہ معاملہ انتہائی سنگین ہونے جا رہا ہے، اس کو ہم کسی صورت فراموش نہیں کر سکتے۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت بحریہ ٹاؤن کراچی یعنی عنقریب ان کے اثاثے فریز ہو جائیں گے، ان کے اکاؤنٹس فریز ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک ریاض کو جو ہے وہ بحریہ اپنا القادر ٹرسٹ کیس المعروف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، ان کے اشتہارات چسپاں کر دیے گئے ہیں، اس کے اشتہارات جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں جو معاملہ ہے وہ الگ معاملہ ہے۔ اب دوسری طرف بحریہ ٹاؤن نے پشاور میں بحریہ جو بنانے جا رہے تھے وہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب وہاں کے جو مقامی ڈیلر ہیں ان سے مل کر ایک متبادل ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پشاور میں۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کراچی جو عنقریب منجمد ہونے والا ہے، عنقریب یہ اثاثے ضبط ہونے والے ہیں یا عنقریب یہ اثاثے کسی اور کے ہینڈ اوور کیے جانے والے ہیں۔ وہاں کے کنٹری مینیجر ہیں شاہد محمود قریشی۔ اب یہ شاہد محمود قریشی ایک انتہائی پاورفل شخصیت ہے، یعنی ملک ریاض کا کہنا ہے کہ شاہد محمود قریشی کا مطلب علی ریاض کا مطلب جو ہے وہ ملک ریاض، اور ملک ریاض کا مطلب شاہد محمود قریشی۔ اور اگر کسی نے اپنا شاہد محمود قریشی کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھا تو ہم آنکھ نکال لیں گے، اور ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ کاٹ دیں گے۔ یعنی اس حد تک شاید، کیونکہ ظاہر ہے کہ شاہد محمود قریشی مبینہ طور پر، میں مبینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اطلاعات ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی ڈوبتی ہوئی جو نیا ہے اس کے باوجود وہ وہاں سے کروڑوں اربوں روپے ڈیلرز سے لے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن ایکسٹینڈ ہو رہا ہے اور یہ بہت آگے تک جائے گا۔ اور ناظرین، ہم نے بچپن میں ایک ڈرامہ دیکھا تھا کہ کراچی اور حیدرآباد کو ملانے کا کوئی منصوبہ تھا رہائشی،
تو آج مجھے یاد آتا ہے کہ شاید ملک ریاض نے اس ڈرامے کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی اور حیدرآباد کو ملانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ بلا خان تک تو ویسے ہی پہنچ گئے ہیں، آگے فاصلہ ہی کتنا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جس طرح ہم بات کر رہے تھے اپنا ملک ریاض کی 9 مئی کے حوالے سے، ناظرین جس طرح بے اپنا 2,21,000 ایکڑ اراضی کا ریفرنس ملک ریاض کے خلاف اگر الگ سے داخل ہونے جا رہا ہے، اور بحریہ پشاور کا ریفرنس الگ داخل ہونے جا رہا ہے، اور پنجاب کے 2 منصوبے ہیں ان کے ریفرنسز الگ جانے والے ہیں، اور 460 ارب روپے کا جو معاملہ ہے، جو نہیں دینے کا معاملہ ہے، وہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ الگ سے اٹھنے والا ہے، اور 1000 ارب روپے ملک ریاض کو دینے ہیں، یہ معاملہ الگ اٹھنے والا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ملک ریاض مبینہ طور پر 9 مئی کے معاملات میں بھی ملوث ہیں، اور اس حوالے سے ملک ریاض کو 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان میں شامل تحقیقات کرنے کے لیے ایف آئی آروں میں جو جتنی بھی ایف آئی آرز ہیں ان میں ملک ریاض کا نام شامل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اب ملک ریاض پر اس حوالے سے الزام یہ ہے کہ جب 9 مئی ہوا تھا تو اس کے جو فائنانسرز تھے، کیونکہ ملک ریاض کو ظاہر جنرل فیض نے یقین دہانی کرائی تھی کہ میوٹنی ہوگی، یعنی فوج کے اندر سے بغاوت ہوگی، ہم نے سارا کام فائنل کر دیا ہے، آپ صرف اس میں فائنانس کریں، اور جب یہ میوٹنی ہو جائے گی اور اپنا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کو ہٹا دیا جائے گا تو یقیناً فیض حمید کہہ رہے تھے کہ مجھے بحال کر کے چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے گا اور عمران خان کو ہم صدر بنا دیں گے۔ تو اس لیے آپ کے یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ تو بہرحال ملک ریاض نے فائنانس کیا، فائنانسرز تھے، اور بعد میں جو لیگل ٹیم تھی ان کو بھی فائنانس کرتے رہے ملک ریاض۔ یہ تمام شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں، اور ان شواہد کے بنیاد پر اطلاعات ہیں کہ ملک ریاض کے خلاف مبینہ طور پر یہ اطلاعات ہیں کہ ملک ریاض کے خلاف کو جو ہے وہ 9 مئی کے معاملات میں شامل تفتیش کیے جانے کا بہت زیادہ امکان بڑھ گیا ہے۔ تو فی الوقت کے لیے اتنے، ناظرین ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔